الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة المائدہ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ ترجمہ: مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ پچھلے رکوع اور آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے طیب اور پاک حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے سے منع فرمایا، اور جو چیزیں حرام تھیں ان کے استعمال سے منع فرمایا۔ اس رکوع میں جو اب شروع ہوا، بعض ایسی اشیاء کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے جس کی حرمت دائمی اور ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ بعض احوال اور اوضاع سے مخصوص ہے، یعنی عام طور پر حلال جانور کا شکار کرنا حلال ہوتا ہے، لیکن حرام شکار جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے کہ اگر احرام باندھا ہوا ہو عمرے یا حج کی نیت سے تو اس میں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے مطیع و فرما بردار بندوں کا یہ امتحان ہے کہ وہ حالت احرام میں جبکہ شکار ان کے سامنے ہے اور آسانی کے ساتھ اس کے مارنے یا پکڑنے پر بھی وہ قادر ہوتے ہیں، کون ہے جو بن دیکھے خدا تعالیٰ سے ڈر کر اس کے حکم کو مانتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام سے تجاوز نہیں کرتا اور خدا کی سزا سے خوف کھاتا ہے۔ ہم اصحاب سبت کا قصہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت فرمائی تھی، مگر انہوں نے مکاری اور ہیلہ بازی سے اس حکم کی مخالفت کی اور حد سے تجاوز کر گئے، تو خدا تعالیٰ نے ان پر نہایت رسوا کن عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا سا امتحان اس مسئلے میں لیا کہ حالت احرام میں شکار نہ کریں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ حکم بھیجا گیا تو شکار اس قدر کثیر اور قریب تھا کہ ہاتھوں اور نیزوں سے مار سکتے تھے، مگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ خدا کے امتحان میں ان کے برابر دنیا کی کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ایسا ہی ایمان عطا فرما دے جیسا کہ تو نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا فرمایا تھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔